مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب یہ حدیث پاک سنیے گا، یہ ہم اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے نا یار، یہ باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ حسن بصری پڑھانے والے ہوں اور رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنے والی ہوں، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن مجید ہو، اور جس جگہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ شریف ہو، تب بھی عورت کا مرد سے پڑھنا حرام ہے۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، اگر عورت مرد سے پڑھے گی یا مرد عورت سے پڑھے گا تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ شریعت کی حدود کو اگر پامال کر کے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کریں گے تو اس کا نتیجہ بھیانک ہی ہوگا، کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ او جی میری بیٹی پردے میں جاتی ہے، قاری صاحب، مفتی صاحب، میری بیٹی پردے میں جاتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اچھا جی پردے میں جاتی ہے، لیکن پردہ کر کے اپنی آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال لیتی ہے؟ کیا وہ اندھی ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی اپنی نظر کام نہیں کرتی جب وہ پردہ کرتی ہے؟ چلو پردے سے اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن لڑکوں کو کیسے برقعے پہنائیں گے؟ او بھائی تو جیڑا نا پرکھا پا کے آئیں کل تینوں کوئی کڑی نہ دیکھے، ایسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ حدیث پاک سنیے گا، یہ ہم اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے نا یار، یہ باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر کسی کو غصہ کرنا ہے نا تو وہ ان احادیث پر کرے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انجسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الوداع کے موقع پر عورتوں کی سواریوں کے پاس جا کر ہدا خوانی کی۔ آپ جو ہے وہ ہدا خوان تھے۔ ہدا خوان کسے کہتے ہیں کہ جب اونٹ سفر کیا کرتے تھے نا تو چونکہ بہت دنوں کا کئی مہینوں تک بھی سفر کرنا پڑتا تھا، کئی دنوں تک سفر کرنا پڑتا تھا، تو اونٹ تھک نہ جائیں اس لیے ہدا خوان رکھا جاتا تھا کہ جو خوبصورت اور سریلی آواز میں اشعار پڑھتا تھا، جس اشعار کو سن کر اونٹ مست ہو جایا کرتے تھے۔ سریلی آواز سنتے تھے نا تو وہ مست ہو جایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر اونٹ نے 10 کلومیٹر چلنا ہوتا تھا نا تو وہ آواز سن کے 100 کلومیٹر چل جاتا تھا۔ اب یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا قافلہ ہے، امام الانبیاء کا قافلہ ہے، جس میں حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہدا خوانی کر رہے ہیں، اور کجاووں کے اندر اونٹ پر جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر عورتیں بھی موجود ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے انجشہ کانچ کی شیشیوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کانچ کی شیشیاں بھی ہیں۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت آواز کو سن کرنا کہ کہیں عورتیں بہک نہ جائیں، آپ نے فرمایا انجشہ تمہارے ساتھ کجاووں میں شیشیاں بھی ہیں کانچ کی، ان پر نرمی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہاں تک پاس تھا عورتوں کی حیا کا کہ آپ نے فرمایا مرد کی سریلی آواز بھی نہ سنے، آپ نے فرمایا انجشہ نرمی کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ جو ہے نازک شیشیاں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آواز سننے کی بات ہے۔ جی نہیں جی میری تو بیٹی پردے کے ساتھ جاتی ہے، نہ اس کے کان کام کرتے ہیں نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں۔ میں کہا سنو یار یہ محمد عربی کی باتیں سنو، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ گفتگو سنو۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والمیمونۃ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کون ہیں؟ امہات المومنین، اوے ہماری مائیں ہیں، اور آپ سے کوئی ناپاکی کا خیال کوئی کر سکتا ہے، کوئی بدگمانی کر سکتا ہے امہات المومنین سے؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بدبخت شخص کوئی نہیں کہ جو امہات المومنین پر بکواس کرے۔ اور نہیں جی مجھے اپنی بیٹی پر بڑا اعتبار ہے۔ میں کہا سن حضور کی حدیث پاک، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دونوں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھی۔ فدخل علیہ قالت اقبل ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم جو ہیں یہ صحابی رسول تھے اور آپ نابینا تھے۔ کیا تھے؟ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حجاب کا حکم دیا، پردے کا حکم دے دیا کہ پردہ کر لو، سائڈ پر چلی جاؤ۔ تو کہنے لگی الیس ہوا اعمی، یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہیں؟
حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کہ یہ نابینا نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا کہ تم بھی نابینا ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تم نہیں دیکھو گی، پردہ کر لو۔ میں اس باپ سے پوچھتا ہوں جو کہتا ہے مجھے بیٹی پر اعتبار ہے، میں کہا یار دس صحیح یار، رسول اللہ کو کون سا شک تھا حضرت میمونہ پر؟ اور مجھے بتاؤ یار حضرت ام سلمہ پر کون سا شک تھا محبوب کریم کو؟ اور یار ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ صحابیات بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر امہات المومنین ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہیں، جن کو محمد عربی کا اتنا قرب ملا ہو، کیا ان کے ذہن میں کوئی خیال آ سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہیں ازواج کے جن کے بارے میں رب نے آیت تطہیر نازل کی، تو رب نے ان کی پاکی بیان کی، رب نے ایسا ستھرا کیا کہ جیسی ستھری کوئی دنیا میں عورت نہ ہوئی۔ اتنی ستھری خواتین، اتنی پاک باز خواتین، اتنی باکرامت خواتین، اللہ کی ولیہ خواتین، صحابیات و ازواج مطہرات، ان کے لیے حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، تمہاری تو آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا دو عالم نے حجاب کا حکم دیا۔ وہ مائیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ نہیں جی حجاب نہیں ہے، حجاب کس نے کہہ دیا، اسلام میں حجاب کہاں سے آیا؟ اور میں کہا حضور تو آنکھوں کا حجاب بھی فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کا بھی حجاب کر۔ یہاں سے یہی بات سمجھ میں آئی نا کہ جب وہ نابینا ہے اس کا مطلب ہے تم حجاب کرو تو کس چیز کا حجاب کرو؟ اپنی آنکھیں بھی چھپاؤ، تم سائڈ پہ ہو جو تم بھی نہ دیکھو ان کو۔ پہلی حدیث پاک میں حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا دو عالم نے فرمایا اپنی آواز آہستہ کرو، تمہارے ساتھ جو ہے یہاں پر اس قافلے میں کچی شیشیاں بھی ہیں، کہیں ان کو جو ہے نا کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا حکم دیا اور آہستہ کرنے کا حکم دیا، اور دیکھنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی حدیث اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل دی؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل